یار ہم بھی ہیں، اگر سر پہ رکھنے کو مل جائے نالین نے پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ پتہ چلا محتشم صاحب حضرات، اللہ کے نیک بندوں کی محبت، یہ عقیدت، یہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتی ہے، حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گی۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا ہے، پروردگار آخری سانسوں تک اولیاء کرام کے در کا وفادار بن کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح پہلے بھی اعلان ہوتا رہا ہے کہ یہ کتاب آفتاب نیریہ شریف بھائی اسٹال پر موجود ہے۔ آفتاب نیریہ شریف کتاب باہر اسٹال پر موجود ہے، 100 روپیہ اس کا ہدیہ ہے۔ تمام حضرات جو تشریف لائے ہیں اسے ضرور خریدیں اور اس کا مطالعہ بھی کریں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ملتمس ہوں انتہائی عزت اور احترام کے لائق، انتہائی پرخلوص شخصیت حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ احمد رضا عاقب مصطفی صاحب تشریف لائیں اور اپنے مواعظ اسنا سے مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، پھر بھول گئے آپ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دربار عالیہ نیریہ شریف، دربار عالیہ بہار نقشبند شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ و مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل و علا کی، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات کے لیے۔ اللہ جل و علا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع معظم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گہربار میں ہدیتاً تحفتاً عاجزانہ غریبانہ فقیرانہ درویشانہ درود و سلام کا ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے بعد محترم محتشم سامعین کرام، علماء کرام، خلفائے اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ ایک عظیم روحانی بزرگ بابا جی پیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار عالیہ پر فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک اللہ کے ولی، درویش، مرد قلندر کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف رموز و حقیقت، وارث صدیقی حضور خواجہ سلطان العارفین زیب مجد، آپ کی شفقتیں اور محبتیں مجھے یہاں لا کے ایک ناچیز کو کھڑا کیا، اور میں شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی، اپنے محسن جناب پیر غلام مجدد صدیقی صاحب، جو صبح و شام اللہ کے دین کے لیے
तगो ताज मेहनत कोशिश कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बाअसर गुफ्तगू से लोगों के दिलों में एक मुकाम पैदा कर रहे हैं और हो चुका है, और नस्ल नौ की तरबियत की दिन रोज़ रात कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस आस्ताने के फैज़ को ता क़यामत जारी व सारी रखे, और ऐसी हस्तियाँ अल्लाह इनकी संगत और सोबत अल्लाह हमेशा हमेशा के लिए हमें और हमारी आने वाली नस्लों को अल्लाह नसीब फरमाए। हज़रात मुहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल ए प्यारे महबूब फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, युहबिबकुमुल्लाह, तो फिर अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोगो कलम तेरे हैं, ये जहान भी तेरा हो जाएगा और वो जहान भी तेरा हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी काना माई फिल जन्ना, जिसने मेरे साथ प्यार किया कल को वो जन्नत में मेरे साथ होगा। लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, लजपाल परीत नू तोड़ दे नहीं, जिदी बाँ फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक ग़ुलाम था जिसका नाम था रोमान या मेहरान। आप फरमाने लगी, मैं तुझे आज़ाद कर देना चाहती हूँ, पर एक शर्त है कि तू आज़ादी पाके सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा की ग़ुलामी करेगा। अर्ज़ करने लगे, अगर आप ना भी फरमाती तो मेरा यही इरादा था कि मैं ग़ुलामी पाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ जाऊंगा और सारी ज़िंदगी हुज़ूर की ग़ुलामी करूंगा। आज़ाद हो गए, हुज़ूर की ग़ुलामी में चले गए, हुज़ूर की शब व रोज़ खिदमत कर रहे हैं। एक दिन हुज़ूर सफ़र पे थे, हज़रत रोमान भी साथ चल दिए, अपना सामान भी उठाया हुआ था और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामान भी उठाया हुआ था, और साथ जो कमज़ोर असहाब थे उनका सामान भी उठाया हुआ था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हज़रत रोमान को देखा ना, ऐसे लदे हुए हैं जैसे कश्ती पे सामान पड़ा है, तो हुज़ूर इस्लाम ने तबस्सुम फरमाया कि अपना भी सामान पकड़ा हुआ है, हुज़ूर का सामान भी पकड़ा हुआ है और कमज़ोर असहाब का सामान भी पकड़ा हुआ है। यहाँ रुक करके मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम अपने अंदर उतर के देखें, थोड़ा सा गहराई में जाएं, क्या हम भी कभी किसी गरीब का सहारा बने? क्या हमने भी कभी किसी गरीब को सहारा दिया? क्या हमने भी किसी गरीब की मदद की? मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बहुत सी सुन्नतों में से एक सुन्नत ये भी है कि हुजूर गरीबों से प्यार फरमाया करते थे, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, लाचारों से मोहब्बत फरमाया करते थे। और आज ये मिल बांट कर खाने का जो तसव्वुर है वो ख़त्म होता जा रहा है। क्या मैं अमीर हूँ, मेरे गरीब बहन भाई हैं, क्या मैंने उनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखा, उनकी मदद की, उनके साथ ताउन किया? मेरे नीचे मेरे मुलाजिम हैं, मेरे मुक़्तदी हैं, मेरे साथ वाबस्ता लोग हैं, क्या मैंने उनकी दिलजोई की? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन अहया सुन्नती फ़क़द अहयानी व मन अहयानी काना मई फिल जन्ना। हुज़ूर ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझे जिंदा किया। मन अहया सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने फरमाया मुझे जिंदा किया। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये मिटती हुई सुन्नत है, ये सुन्नत मिटती हुई है, मदद करने वाली। मेरे आका की सीरत के पहलू को, नबूवत से कबल हुजूर की हयात तैयबा को देखिएगा। मक्के पे कहत पड़ गया और हुजूर ने अपने चचा अब्बास को बुलाया जो साहब सरवत थे। कहा, चचा तू जानता है कि तेरा भाई अबू तालिब गरीब है,
اور کثیر العیال ہے، اور اوپر سے مکے پہ قحط بھی پڑ گیا، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس کا ایک بیٹا تو لے لے اور ایک بیٹا میں لے لوں، تاکہ اس پر تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ جناب عباس نے کہا ٹھیک ہے، دونوں چلے گئے۔ جناب ابو طالب سے اپنا مدعا بیان کیا، بیٹے لے لیے۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے لے کر یہ امت کو پیغام دیا کہ اگر تیرے بچے اعلیٰ آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوں اور تیرے بہن بھائی کے بچے نانے شبینہ کو ترس رہے ہوں، یہ زندگی نہیں، زندگی احساس کا نام ہے۔ اگر احساس نہیں تو زندگی نہیں۔ تیرے بھائی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، تو آئے روز نئے ماڈل کی گاڑیاں بدل رہا ہو، تیرے اندر احساس نہیں رہا، اپنے اندر احساس پیدا کر۔ احساس کا نام زندگی ہے۔ غالب نے کہا تھا رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا ہے۔ رگوں میں، اقبال کہتا ہے رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، رگوں میں گردش خون ہے اگر تو کیا حاصل، حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اقبال ایک جگہ کہتا ہے تار آنکھیں تو ہو جاتی ہیں پر کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، یہ من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا پودیشک ہے، من مو لیتا ہے باتوں میں، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ آج ہم کتنے حضور کی سنت سے دور چلے گئے۔ میرے آقا کی سیرت کا ایک پہلو دیکھیے گا، حضور رات کو آ رہے ہیں، ایک رات سے کرہنے کی آواز آ رہی ہے، میرے مصطفیٰ رک گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ اندر دیکھا تو بلال ہے۔ میرے مصطفیٰ فرمایا کیا ہوا بھائی؟ حبشی غلام؟ کہا صاحب جائیے مجھے کام کرنے دیجئے، میں غلام ہوں، غلام ابن غلام ہوں، دو ہی کام ہے میری زندگی میں، یا بکریاں چرانا یا رات کو چکی چلانا۔ آج بکریاں چرا کے جب میں واپس آیا تو میرے آقا نے کیا یہ کہا یہ دو سیر اونٹ جو ہیں ان کو پیسو۔ میں بیٹھ گیا پیسنے، بخار اتنا تھا کہ میں برداشت نہ کر سکا، میں نے چھوڑے اور سو گیا۔ اتنے میں مالک آ گیا، اس نے مجھے جھڑکا اور میری قمیض اتروا کے کہا چکی اٹھاؤ اور صحن میں لے جاؤ۔ اوپر سے بخار، اوپر سے سردی کی رات، صاحب کیا کروں، مجبوری ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو سنا اور چل دیے۔ جب اس بلال، کیونکہ مکے کے میں دو ہی کام کرتا تھا، یا تو بکریاں چراتا تھا یا چکی پیستا تھا، بلال حبشی نے کہا دیکھا نا، اور دوسروں کی طرح آئے اور حال دریافت کیا، چلے گئے۔ کون اس بے رحم معاشرے میں مدد کرتا ہے؟ یہ بات کی تو مصطفیٰ کریم چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد چکی چلا رہا ہے، بلال کا دروازہ پھر کھٹکا، پھر دستک ہوئی، بلال کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ بلال حبشی نے دروازہ کھولا تو دیکھا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ سامنے مصطفیٰ ایک پیالے میں گرم دودھ لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں بلال یہ پکڑو پیو، اس طرف بیٹھ جاؤ، لا تیری چکی میں چلاتا۔ ساری رات مصطفیٰ چکی چلاتے رہے، بلال کو سائڈ پہ بٹھا دیا۔ جب مصطفیٰ نے چکی وہ مکمل آٹا ہوا، حضور جانے لگے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بلال گر گیا۔ کہا آقا پہلے اپنا نام تو بتائیں، آپ کون ہیں؟ اتنی پیاری شخصیت اور اس دور میں، گئے گزرے دور میں اتنی محبتیں، اتنی شفقتیں۔ میرے مصطفیٰ فرمایا مجھے زمانہ محمد کہتا ہے۔ حضرات محترم، میں آج جب حضور قبلہ صاحبزادہ صاحب کو اندر مل رہا تھا تو مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم جیسے نکمے لوگوں کو جن کو کوئی قریب نہیں بیٹھاتا، یہ اتنی شفقتوں سے نواز رہے ہیں۔ یہ در حقیقت یہ مصطفیٰ کے دربار سے آنے والا فیض ہے، یہ حضور کے در سے آنے والا فیض ہے، جو قوم کو، امت کو لٹا رہے ہیں۔ ان سے مستفید ہونے والے خوش نصیب لوگ کہ جو ان کا فیض حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض، حضور کا فیض، حضور کے سینے کا فیض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے میں گیا اور وہاں سے ہوتا ہوا
جن کے سینے تک پہنچا، اور آج یہ امت اور مجھ جیسے کمزور لوگوں پر یہ جو محبت کر رہے ہیں، در حقیقت یہ حضور علیہ السلام کی سنت کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے سائے کو تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے گا آمین آمین۔ کیونکہ انہی کی زندگی سے ہماری زندگیاں ہیں، انہی کے دم قدم سے اس چمن میں بہار ہے۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا، حضور علیہ السلام نے جب حضرت رومان کو دیکھا نا تو تبسم فرمایا، تو حضور نے فرمایا ما انت سفینہ، فرمایا تو ہماری کشتی ہے۔ اس کے بعد ان کا نام گم ہو گیا، زمانہ ان کو سفینہ کے نام سے جانتا ہے، 21 کول ملتے ہیں ان کے نام کے، مگر گم ہو گیا نام۔ کوئی پوچھتا تمہارا نام کیا ہے، فرماتے سفینہ۔ کہا یہ نام تو حضور نے آج رائے تبسم فرمایا تھا، کہا یہی میرا نام ہے جو حضور نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے دور کی بات ہے، جب عساکر اسلام نے روم کی جانب پیش قدمی کی تو یہ لشکر کے ساتھ تھے، راستے میں یہ بٹک گئے یا پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، چھوٹ کے یہ دوبارہ جنگل میں آئے۔ مختصر کر رہا ہوں، دوبارہ جنگل میں آئے تو وہاں پہ ان کا سامنا شیر سے ہو گیا۔ شیر نے جب انسان دیکھا تو بڑا خوش ہوا، تو حضرت سفینہ گھبرائے نہیں، فرمایا ٹھہر جا شیر، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ آنا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، وہیں پہ ٹھہر جا۔ کہتے ہیں شیر ٹھہر گیا، شیر نے دم ہلانا شروع کر دی، صرف دم ہلانا نہیں شروع کی، شیر کہتا ہے حضور آپ نے جہاں تک جانا چلو میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ شیر آگے آگے چل دیا، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے چل دیے، جہاں لشکر اسلام نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں تک شیر لے کے گیا، حضرت سفینہ کو وہاں چھوڑا اور واپس آ گیا۔ راستے میں اگر کہیں راستے میں کوئی بولتا نا، کہیں کسی طرف سے آواز کسی موزی کی آتی تو شیر بھاگ کے وہاں پہ چلا جاتا، کہتا چپ کر جاؤ، جانتے نہیں رسول اللہ کا غلام گزر رہا ہے، چپ کر جاؤ۔ یہ دیکھیں نا آپ، ہمارے روڈ سے پروٹوکول گزرتا ہے، کسی وزیر کی گاڑی گزر رہی ہے، کسی مشیر کی گاڑی گزر رہی ہے، آگے لال روٹر والی گاڑی چل رہی ہوتی ہے، وہ اطلاع دے رہی ہوتی ہے، پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ پنجاب کی اہم شخصیت جا رہی ہے، یہ ملک پاکستان کی اہم شخصیت جا رہی ہے، یہاں پولیس گورنر کو پروٹوکول دے رہی ہے، وہاں جنگل میں جنگل کا بادشاہ مصطفیٰ کے غلام کو پروٹوکول دے رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگوں قلم تیرے ہیں۔ حضرت سفینہ کو چھوڑ کے واپس آ گیا۔ یہاں پہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں شیر کو کیسے پتا چلا کہ لشکر اسلام نے یہاں پہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور پھر خود ہی فرماتے ہیں اہل ایمان کے تقوی کی خوشبو نے شیر کو بتا دیا کہ اہل ایمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہل ایمان کی خوشبو، تقوی کی خوشبو نے بتا دیا۔ آج بھی آپ نیریاں شریف جاتے ہیں، وہ پہاڑوں میں جنگلات میں نیریاں شریف، آپ وہاں کیوں جاتے ہیں؟ وہاں سے تقوی کی خوشبو آتی ہے۔ آج بہار نقشبند میں آنے والوں، آپ بہار نقشبند میں کیوں آئے ہو؟ یہاں سے تقوی کی خوشبو آتی ہے، یہاں سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، یہاں سے محبتوں کی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ محبت، یہ پیار جو اللہ کے رسول کا فیض ہے یہاں سے مل رہا ہے۔ یہ بزرگ بھی ہمیں دے کے گئے، آگے سبزدگان بھی ہمیں فیض سے محبت سے نواز رہے ہیں۔ اللہ کے حضرت خواجہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں وہاں سے تقوی کی خوشبو آتی تھی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اچھا میں ایک بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ لاہور جائیں، جاتے ہیں نا لاہور جائیں، راستے میں آپ کو جہانگیر کا مقبرہ نظر آئے گا، ایک قبر نظر آئے گی، وہاں پہ لوگ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ الو بول رہے ہیں۔ ایک مطلق العنان حکمران تھا، اشارہ ابرو سے کتنی گردنیں کٹ جایا کرتی تھی، پھر آپ اس کو چھوڑے آگے چلے جائیں،
آگے راوی کے اس پار ایک قبر ہے جس کو زمانہ داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتا ہے، جس کی قبر پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے 40 دن کا چلہ کاٹا اور پھر جا کے اجمیر میں ڈیرا لگایا اور 99 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. یہاں سے فیض لے کے جا رہے تھے اور کیا پڑھتے جا رہے تھے؟ داتا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل آرا رہنما. اور داتا علی حجویری کے در پہ چلے جائے، صبح چلے جائے، شام چلے جائے، رات چلے جائے. میں عید والے دن بھی گیا ہوں، ہر وقت وہاں پہ رش لگا رہتا ہے. کیوں؟ ارے بے گسارو سویرے سویرے، ارے بے گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد ہیں پھیرے پپیرے. کبھی اس طرف سے بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیرزادہ احمد رضا کی مصطفی صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرما رہے تھے. حضرات گرامی، وقت بھی آہستہ آہستہ قلیل ہوتا جا رہا ہے اور اب میں ملتمس ہوں سجادہ نشین دربار عالیہ بہار نقشبند شریف حضرت صاحبزادہ پیر غلام مجدد صدیقی صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. فیض صدیقی، فیض صدیقی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد میر مجلس، صدر مجلس، جانشین حضور شیخ العالم، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت خواجہ پیر محمد سلطان العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، جناب قبلہ انتہائی احترام کے لائق پیرزادہ احمد رضا عاقب مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میرے مرشد کریم کے فیض یافتہ خلفائے کرام، علماء کرام، برادران اسلام، میں آپ حضرات کے سامنے تقریر کے لیے نہیں حاضر ہوا، حاضری کی غرض سے حاضر ہوا ہوں. وقت نازک مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کی یہ مجلس فیضان صدیقی کی تقسیم کے لیے سجی ہے اور فیضان تقسیم کرنے کے لیے میرے شیخ کے سجادہ نشین نور عین اور عاشقوں کے دل کا چین تشریف فرما ہیں. آپ ہم سب کے قلوب و اذہان کو نور ایمان سے معطر و منور فرمائیں گے. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آج کی یہ مجلس جو صدیقی فیضان کی ہے اس مہینہ میں انعقاد پذیر ہے جو مہینہ بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے. بہت خوبصورت مناسبت ہے، لہذا میں اتنا عرض کروں گا کہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی تھی، اسی بلال کے خریدار کا نام صدیق اکبر ہے اور اسی بلال کو خریدنے پر، بھاری قیمت خریدنے پر جب لوگوں نے تانا مارا کہ بلال کو ابو بکر نے اتنی بڑی قیمت سے خریدا ہے تو ضرور بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا، تو حضرات بات تو لوگوں نے کی لیکن اس کا جواب اللہ نے فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
اگلے جملہ میں قرآن کے اگلے جملہ میں جواب ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ابو بکر پر ایک بلال کی بات کرتے ہو، بلال ہی نہیں ابو بکر پر کسی کا بھی کوئی احسان نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے جس کا وہ بدلہ چکائے۔ وہ کیوں خرچ کرتا ہے پھر؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اس کا تو خرچ کرنے کا صرف اور صرف ارادہ اور نیت یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو رب بھی ان قریب اسے راضی کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، میں بات کو نہیں بڑھانا چاہتا، موقع اور حالات کی مناسبت سے اتقیٰ کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے متقی، تقوی سے متقی یعنی پرہیزگار شخص، لیکن ابو بکر کو پورے قرآن میں کسی اور کو اتقیٰ کا لفظ نہیں بولا گیا۔ ابو بکر صدیق کی وہ ذات ہے جسے اللہ نے اتقیٰ فرمایا ہے، کسی کو متقین متقی فرمایا ہوگا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جن کو قرآن نے اتقیٰ فرمایا۔ اتقیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا متقی شخص۔ تو یہ لفظ اللہ نے جناب صدیق اکبر کے لیے ہی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ابو بکر اتقیٰ ہے، یعنی سب سے بڑا متقی شخص ابو بکر صدیق ہے۔ اسی سے آپ کے بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء ہونے کی اس میں دلیل ہے کہ آپ سب سے بڑے متقی ہیں، نبیوں کے بعد سب سے بڑے متقی شخص کو قرآن نے اتقیٰ فرمایا ہے۔ اور جو موقع کی مناسبت ہے اس حوالے سے اگر میں ترجمہ کروں تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سب سے زیادہ دفاع کیا اور جس شخص نے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا سب سے زیادہ دفاع کیا، اس شخص کو قرآن نے اتقیٰ کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی بارگاہ صدیقیت سے اس دربار پر اور اس ادارے میں فیضان تقسیم ہو رہا ہے، حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی وساطت سے اور اب آپ کے جانشین کی وساطت سے یہ فیضان تقسیم ہو رہا ہے۔ یہاں حفظ قرآن کی کلاس چل رہی ہے جس کے لیے 7 بچے آج بھی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے دستار فضیلت کے لیے۔ تو ہم جو اگلا پروگرام بنا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں اضافہ کے لیے ہم درس نظامی کا سلسلہ پیر صاحب قبلہ کی اجازت سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں آپ حضرات تمام حضرات سے گزارش ہوگی کہ اپنے اس ادارے میں اپنے بچوں کو مڈل پاس میٹرک پاس بچوں کو اس طرف متوجہ ضرور فرمائیں۔ تحصیل کاموں کی کہ علماء تشریف فرما ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں ایسے کسی عالم کا انتظام کر کے دیں جو یہاں پر بچوں کو درس نظامی کا بہترین انداز سے تعلیم کا سلسلہ جاری کر سکیں۔ اور آپ تمام حضرات جو یہاں معاونت کرتے ہیں وہ بڑے مقام اور بڑے درجہ والے لوگ ہیں، کیونکہ ان کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں آتا ہے۔ اور اس ادارے اور اس دربار کے جو متعلقین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ جو سلسلہ اگر میرا شوق ہے، میرے شیخ نے مجھے عطا فرمایا کہ میں اپنے اکاؤنٹ میں وہ اپ کرنے کی سلسلے کو سوچتا بھی نہیں ہوں، میرے اکاؤنٹ میں منفی سلسلہ چلتا ہے لیکن اپ والا نظام نہیں ہوتا۔ تو اگر میں ایسا شوق رکھتا ہوں تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس سلسلہ میں ارکان بننے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں فیضان صدیقی سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ علاقے کی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری علی وکیل صاحب تشریف لائے ہیں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ اعلان سماعت فرمائیں۔ کل 25 فروری بروز سوموار مرکز اہل سنت چوک بیگم کوٹ شہدرہ لاہور میں محفل میلاد مصطفیٰ وشان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہو رہی ہے، جس میں خصوصی خطاب جانشین حضور شیخ العالم حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد سلطان العارفین صدیقی صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ نہری شریف حضرت صاحب کل بیگم چوک بیگم کوٹ شہدرہ لاہور میں محفل پاک میں خطاب فرمائیں گے۔ احباب جو یہاں تشریف فرما ہے کل کے پروگرام میں بھی شامل ہوں۔ یہ حفاظ کرام جنہوں نے حفظ القرآن مکمل کیا ہے، حضرت صاحب کی اللہ اپنے دست مبارک سے
ان کی دستار بندی فرمائیں گے. میں نام لیتا